بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالہ جان السلام علیکم جی. آج 6 کلاس ہمارا سبق نمبر 10 ہے، اور سبق نمبر 10 جو ہے یہ پیج کون سے پہ ہے؟ 42 ہے. 42 پیج ہے. ٹھیک ہے، کون سا پیج ہے؟ 42 پیج پہ ہے ہمارا کام، اور ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. خالہ جان السلام علیکم جی. پڑھنا شروع کریں. یہ ایشان ایک اچھا لڑکا تھا. ایکسکیوز می. یہ کون خاتون؟ ہاں جی، یہ کون ذرا جلدی جلدی ایسے پڑھیں. یہ کون خاتون ہیں جنہیں اسلام کیا جا رہا ہے؟ جن سے اسلام کیا جا رہا ہے. آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں. کہانی کی بلند خوانی، دلچسپی بھرپور تاثرات اور درست تلفظ سے کیجیے جی. ایشان ایک اچھا لڑکا تھا. اسے نہ صرف پڑھنے لکھنے کا شوق تھا بلکہ وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے والدین کا خیال رکھتا تھا. وہ بھی بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے خاصا ذمہ دار اور سنجیدہ اطوار کا مالک تھا. سنجیدہ اطوار یعنی کہ اس کے وہ بہت زیادہ جو اس کی چیزیں تھیں وہ سنجیدہ ہوتی تھی. پہلے تو وہ صرف گھر کے کاموں میں ہی امی ابو کا ہاتھ بٹاتا، مگر جب سے وہ چھٹی جماعت میں آیا تھا ابو نے گھر کا چھوٹا موٹا سودا سلف بھی اس سے منگوانا شروع کر دیا تھا. ذیشان کو بھی یہ کام کرنا اچھا لگتا تھا. اس سے اسے تھوڑی دیر باہر نکلنے کا موقع بھی مل جاتا، سائیکل چلانے کی مشق بھی ہو جاتی، اور کبھی کبھار کسی دوست سے بھی ملاقات ہو جاتی. اس کے علاوہ سودا سلف لانے سے وہ حساب کتاب میں بھی ماہر ہوتا جا رہا تھا. ایک شام جب وہ دودھ لینے گلی کے کونے پر واقع دکان پر پہنچا تو دیکھا یہاں اس جیسے بہت سے بچے پہلے سے موجود ہیں، اور دودھ کی دکان پر ایک بوڑھی خاتون بھی دودھ لینے آئی ہیں جو ایک میکسی نما لمبی سی فراک میں ملبوس ہے. بچوں نے جو انہیں دیکھا تو زوردار آواز کسی، بکری خالہ بکری خالہ بکری خالہ. یہ سن کر خاتون غصے سے آگ بگولا ہو کر ان بچوں کو برا بھلا کہنے لگی. وہ غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی، بچوں کو بد دعائیں دے رہی تھی اور انہیں بے طرح کوس رہی تھی. بس بچے شاید اسی بات کے منتظر تھے. انہیں خاتون کی اس حالت کو دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا تھا. انہوں نے مزید لطف اندوز ہونے کے لیے ہنستے ہنستے پھر کہا، بکری خالہ بکری خالہ. اب تو خاتون غصے سے بے قابو ہو گئی تھی. انہوں نے پتھر اٹھا کر بچوں کو مارنا شروع کر دیے. بچے آگے آگے دوڑ رہے تھے اور خاتون ان کے پیچھے تھی. بچے دوڑتے ہوئے بھی انہیں بکری خالہ کہہ کر چڑھا رہے تھے. اب وہ خاتون انہیں گالیاں دے رہی تھی، ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں دے رہی تھی. بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ بری طرح ہانپ رہی تھی. ذیشان کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور بوڑھی عورت پر بہت ترس آیا، مگر اس وقت وہ چپ چاپ دودھ لے کر گھر آ گیا. گھر آ کر بھی وہ اسی واقعے کے متعلق سوچتا رہا. اسے ان بچوں پر بہت غصہ آ رہا تھا جن کی وجہ سے وہ بوڑھی اور کمزور عورت اس حال کو پہنچی. دوسرے دن اس کی ملاقات راشد سے ہوئی. راشد سے اس کی دوستی تو نہ تھی مگر ثنا شائز ضرور تھی. کبھی کبھار اس کے ساتھ کرکٹ کھیلتا اور اگلی
ही गली में रहता था। राशिद भी बूढ़ी औरत का तमाशा राशिद ने भी बनाने में उसे रोज पेश पे था। जीशान ने उससे पूछा, तुम आखिर उस बूढ़ी औरत को क्यों तंग करते हो? राशिद ने कुछ सोचकर कहा, बूढ़ी औरत से तुम्हारी मुराद कहीं बकरी खाला तो नहीं है? जीशान ने कहा, भला ये क्या नाम हुआ बकरी खाला? जब वो इस नाम से चिढ़ जाती हैं तो तुम उन्हें इस नाम से क्यों पुकारते हो? आखिर वो इंसान है, जानवर नहीं। राशिद मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, हैं तो वो इंसान मगर बकरी उनकी चिढ़ है। इस नाम से वो इतना चिढ़ती हैं कि बस मत पूछो। वो गुस्से में आकर जो जो हरकतें करती हैं उन में हमें इतना मज़ा आता है कि बस क्या बताऊं। और हम ही क्या, वो पूरे इलाके में जहाँ से गुज़रती हैं बच्चे उन्हें इसी नाम से चिढ़ाते हैं और खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मुफ्त की तफरी है बकरी खाला भी। जीशान ने उसे समझाते हुए कहा, देखो ऐसा करने से उन्हें तकलीफ़ होती है, तुम लोग इन्हें मत सताया करो। जी राशिद बोला, तो ये बात तुम उन्हें समझाओ, वो चिढ़ना छोड़ दें, हम खुद ब खुद चिढ़ाना छोड़ देंगे। जीशान अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा और खामोशी से घर चलाया। दादा जान कई रोज़ से महसूस कर रहे थे कि वो किसी उलझन में मुब्तला है। आखिर एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, क्या बात है जीशान, तुम कई रोज़ से कुछ परेशान दिखाई देते हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ये बात सुनकर उसने सारी बात दादा जान को बता दी। दादा जान जीशान की बात सुनकर बोले, तुम्हारी परेशानी बजा है क्योंकि तुम नेक और एहसास लड़के हो। फिर उन्होंने उसे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वो वाक़या सुनाया जब एक बाज़ार से गुज़रते हुए एक अंधी बुढ़िया ठोकर खा कर गिर पड़ी तो रास्ते चलने वाले लड़के उसे बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाने लगे, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का हाथ थामकर उसे उसके घर पहुंचाया। दूसरे दिन जब गली के सारे लड़के शाम में क्रिकेट खेलने जमा हुए तो जीशान ने कहा, ऐसा करते हैं आज खेलने की बजाय एक दूसरे को कोई कहानी सुनाते हैं। सब ने उसकी तजवीज़ से इत्तफाक किया और अपने अपने तौर पर कोई कहानी सुनाई। जब जीशान की बारी आई तो उसने नहायत पुरतासीर अंदाज में वही वाक़या सुनाया जो उसने दादा जान से सुना था। वाक़या सुनाने के बाद जीशान ने कहा, अगर हम अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई मोहब्बत करते हैं तो हमें इसका अमली सबूत देना होगा, और जिन बातों को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है हमें उनसे बचना होगा, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के सारे दावे झूठे और बेकार हैं। उसने महसूस किया कि सारे लड़कों के चेहरों पर नदामत के आसार नुमायाँ थे। उसी रात जब वो दूध लेने गया तो देखा वो खातून भी दूध ले रही हैं। जीशान ने उन्हें एहतराम से कहा, खाला जान अस्सलाम वालेकुम। तो वो खातून हैरान रह गई और उन्होंने प्यार और शफ़क़त भरे लहजे में कहा, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। अगले लम्हे बच्चों की एक टोली उनके गिर्द मौजूद थी। इन सब ने इस बार खिलाफ़ तवक्का कहा, खाला जान अस्सलाम वालेकुम, हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। खाला ने उन्हें हैरत से देखा और रुक कर कहा, वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो इससे बढ़कर खुशी की क्या बात होगी। मैंने तुम सबको दिल से माफ़ कर दिया है, खुश रहो मेरे बच्चों। इस वक्त खाला जान की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और बच्चों की आंखों में नदामत के आंसू थे, और तो और जीशान की आंखें भी खुशी के आंसुओं से छलक पड़ी। बच्चों ने आइंदा
سے خالہ جان کے گھر کا سودا سلف لانے کی ذمہ داری بھی لے لی اور یوں ذیشان کی ایک چھوٹی سی نیکی سے ہر طرف خوشیوں کے پھول کھل اٹھے۔ جی بچوں سبق پہ آتے ہیں۔ سبق ایکسرسائز سرگرمیاں۔ سبق کو دوبارہ بغور پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ذیشان میں کون کون سی اچھی عادتیں تھیں بتائیں جی۔ یہ ذیشان ایک اچھا لڑکا تھا۔ اسے نہ صرف پڑھنے لکھنے کا شوق تھا بلکہ وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے والدین کا بھی ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ اور اس کے آگے وہ خاصا ذمہ دار اور سنجیدہ اطوار کا مالک تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو نشان لگا لیا آنسر۔ اگلا کوسچن نمبر 2 ہے، ذیشان کو بازار سے سودا سلف لانے سے کیا فائدے ہو رہے تھے؟ ہاں جی، کیا فائدے ہو رہے تھے؟ سائیکل چلانے اسے تھوڑی دیر باہر نکلنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ سائیکل چلانے کی مشق بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار کسی دوست سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سودا سلف لانے سے وہ حساب کتاب میں بھی ماہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ہے بچے بوڑھی خواتین کو کس طرح تنگ کر رہے تھے؟ کیسے تنگ کر رہے تھے؟ بکری کھالا ہاں جی، یہ لکھا ہوا ہے بکری کھالا بکری کھالا، پتہ چل گیا؟ اس کے بعد ہے بچوں کے تنگ کرنے پر بوڑھی خاتون کا کیا رد عمل تھا؟ کیا رد عمل تھا؟ ہاں جی، ان کو دیکھیں جی، بچوں کو بدوائیں ہاں جی، بکری کھالا یہ سن کر خاتون غصے سے آگ بگولا ہو کر ان بچوں کو برا بھلا کہنے لگی اور غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ بچوں کو بد دعائیں دینے لگی اور انہیں کوس رہی تھی اور گالیاں بھی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ ذیشان نے اپنے ساتھی بچوں کی اصلاح کیسے کی؟ ہاں جی، جب دوسرے دن گلی کے سارے لڑکے شام میں کرکٹ کھیلنے جمع ہوئے تو ذیشان نے کہا ایسا کرتے ہیں آج کھیلنے کی بجائے ایک دوسرے کو کہانی سناتے ہیں۔ سب نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا اور اپنے اپنے طور پر کوئی کہانی سنائی۔ ذیشان نے وہ واقعہ سنایا جو اس کے دادا نے سنایا تھا۔ یہ دیکھیں واقعہ سنانے کے بعد ذیشان، اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سے ہونا ہے، یہ واقعی محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کا عملی ثبوت دینا ہوگا، اور جن باتوں کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے ہمیں ان سے بچنا ہوگا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سارے دعوے جھوٹے اور بیکار ہیں۔ یہ ہے، بچوں نے جب بوڑھی خاتون سے معافی مانگی تو انہوں نے کیا کہا؟ خالہ نے انہیں حیرت سے دیکھا اور رک کر کہا وعلیکم السلام میرے بچوں، اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہوگی۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہوا آپ نے اس کہانی سے کیا پیغام حاصل کیا؟ ہاں جی، کیا پیغام حاصل کیا وہ آپ نے خود لکھنا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے اور جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔
ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. سنجیدہ. وہ ذیشان ایک سنجیدہ لڑکا تھا. ذمہ دار. ہم سب اپنے اپنے کام کے ذمہ دار ہیں. احساس. حساس. ذیشان ایک حساس لڑکا تھا. ندامت. بچے خالہ کو تنگ کرتے اور انہیں ندامت بھی نہ ہوتی. الجھن. ذیشان ایک الجھن میں تھا. اس کے بعد ہے کہانی سے تابع موضوع اور تابع مومل پر مبنی 4 مرکبات تلاش کر کے لکھیے. یعنی کہ مومل اور موضوع دی گئی مؤنث عبارت میں ضروری تبدیلیاں کر کے مذکر عبارت میں تبدیل کر کے لکھیے. ہماری گلی میں ایک ضعیفہ رہتی ہیں. ایک ضعیف رہتا ہے. یہاں پہ لکھ لو اوپر. جنہیں سب عزیزہ ہے نا, یہاں پہ عزیز لکھو کی والدہ والد کہتے ہیں. وہ بیچاری سانس کی مریضہ. وہ بیچارے سانس کی نہیں ہوگا, سانس کے مریض ہیں. وہ ایک معلمہ نہیں آئے گا, معلم ہے, معلمہ تھے. ان کی ایک پڑوسن ان کی تیمارداری کرتی ہے. ان کا ایک پڑوسی ان کی تیمارداری کرتا ہے. لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے یہ دکھیاری بڑھیا اپنا غم بھول جاتی ہے. لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے یہ دکھیارا بوڑھا اپنا غم بھول جاتا ہے. تشبیہ کے معنی کس چیز کو کسی خاصیت کی بنا پر کسی دوسری شے سے ملانا یا اس کے مشابہ قرار دینا ہے. مثلاً حاتم طائی جیسا سخی خزاں کی مانند بے رونق تلوار کی طرح تیز, دودھ سا سفید, طوطے کی مانند مطلبی, چاندی سی چمکیلی. اس کو کہتے ہیں تشبیہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویسچن ہے آپ کا. دیے گئے جملوں میں تشبیہات کے گرد دائرہ بنائیں. نیک انسان کا چہرہ 14ویں یہ تشبیہ ہے کہ چاند کی مانند روشن ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر کی طرح بہادر تشبیہ شیر ہے, ان کو شیر کہا گیا ہے. اس کے بعد ہے علی شاہین سا پھرتیلا ہے. علی شاہین سا پھرتیلا ہے. شاہین تشبیہ دی جا رہی ہے, اس کو سرکل کر لو. اس کی نظر عقاب کی طرح تیز. عقاب تشبیہ دی جا رہی ہے. وہ تو بخار میں بھٹی کی طرح تپ رہا ہے. بھٹی. یہ روٹی تو پتھر جیسی سخت. روٹی کو تشبیہ دی جا رہی ہے پتھر سے. پتھر. پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند لگ رہے ہیں. شبنم کے قطرے تشبیہ دی جا رہی ہے. جی آگے یہ خالی جگہ پور کرنی ہے آپ لوگوں نے. یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں, جلدی سے کریں یہ بیٹھ کے. چلیں جی, ہم یہیں تک کریں گے آج کام. اب نیکسٹ انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے. یہ جلدی ایکسرسائز کمپلیٹ کر کے تو مجھے چیک کرا دیجیے.